ایسے رکھو بس. کتنی بات یاد رکھنی ہے؟ 5. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کون ہوں. اے چپ نہ رہے. میں کون ہو تم لوگ؟ طالب علم. اور طالب علم کے متعلق ہے حدیث ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کے گود سے کہاں تک؟ بولیے بھائی بولیے. ماں کے گود سے قبر تک علم حاصل کرنا ہے. کب تک؟ تو تم لوگ ابھی قبر میں جا رہے ہو کہ گھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو علم ابھی طلب کرنا باقی ہے نا؟ پورا ہو گیا؟ جتنا خدا بولے دعات یاد رکھو انشاءاللہ. نکلو اچھا تو خصوصی دعات یاد رکھے. رابطہ رکھو. کبھی ایک آدھ کال تمہارا چھوڑا نورا مانسک فرصت میں سے کبھی ایک کال فون کرے کہا سے اس مولوی صاحب کی کوئی سے. ارے میری بات سنو. تو ابھی آپ لوگ گھر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ تو علم پورا ہوا؟ نہیں ہوا. علم کے متعلق حدیث ہے علم حاصل کرو قبر سے ماں کی گود سے قبر تک. تو گھر جا کر کے طالب علم کب رہے گا؟ پڑھنا بند کر دینے سے یا پڑھنا جاری رکھنے سے؟ پڑھنے کو جاری رکھنا ہے. پڑھنے کو کیسے پڑھنے کو جاری رکھیں گے؟ کم سے کم اپنی کتابوں کو گھر لے کے جا رہے ہیں نا آپ لوگ؟ صبح اور شام معمول بناؤ 2 گھنٹہ پڑھنے کا. 1 گھنٹہ صبح پڑھنا ہے اور 1 گھنٹہ شام کو پڑھنا ہے جب تک رمضان شروع نہ ہو. صبح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نہیں؟ کون نہیں پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو. اچھا کون پڑھیں گے فجر کی نماز؟ ماشاءاللہ اللہ پڑھنے کی توفیق دے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کتاب لے کر بیٹھ جائیں گے. 1 گھنٹہ جو پڑھ لیے ہیں اس کو پھر پڑھیں گے. پچھلا پڑھیں گے تاکہ آپ بھولیں گے نہیں. اور 1 گھنٹہ شام کو پڑھیں گے. اس میں سے 2 کتاب کو اہم مانو. ایک قرآن دوسرا نورانی. قرآن پڑھنے والے روزانہ کم سے کم 1 پاؤ قرآن کی تلاوت کرے. جو بچیاں ناظرہ پوری کر لیے ہیں اور خصوصاً رضی بابو نرشاد بابو مشکار ہے نہیں آپ لوگ 3 پارہ کم سے کم روزانہ قرآن پڑھیں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے 3 پارہ. حفظ والے جن کا حفظ پورا نہیں ہوا ہے 1 پارہ کم سے کم روزانہ پڑھے گا. جو بچیاں سوم اور دوم میں پڑھ رہی ہیں وہ 1 پارے قرآن پڑھیں گے. رمضان میں 3 ختم قرآن کا میں ان سے حاضری لوں گا انشاءاللہ کہ آپ نے رمضان میں 3 ختم کیا کہ نہیں. اور 3 ختم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ آپ کو پورا رمضان 3.5 پارے پڑھنی ہیں. کم سے کم 3.5 یا 4 پارے. اس لیے کہ کچھ دن آپ کو آرام بھی ملے گا. ان دنوں کو بھی تو اسی میں جوڑنا ہے. 4 پارے قرآن کا معمول ناظرہ والے. نورانی والے جتنا پڑھ لیے ہیں اس کو روزانہ ریپیٹ کرنا ہے شروع سے آخر تک تاکہ آپ بھولیں نہیں. اگر آپ نہیں بھولیں گے تو آئندہ سال جب آئیں گے تو رمضان کے بعد آپ کو ترقی ملے گی. کلاس کا آگے ملے گا. نہیں تو پھر آپ یہیں رہ جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. تو طالب علم بن کے رہنا ہے. دوسری چیز کہ آپ یہاں نماز پابندی سے پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ دیکھو نماز کس کے لیے پڑھتے تھے؟ حافظ صاحب کے لیے, مولوی صاحب کے لیے, ناظم صاحب کے لیے. واہ بہت اچھا جواب ہے ماشاءاللہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اب نماز آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے تھے تو یہاں مولوی صاحب کہتا تھا چلے نماز پڑھ لے. حافظ صاحب اٹھاتا تھا چلو بچوں نماز پڑھ لو. لیکن گھر میں کوئی کہنے والا ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ ہے کہ نہیں ہے؟
اللہ دیکھے گا نا کہ نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے. مولوی صاحب کے پاس تو جھوٹ بول لو گے, اللہ کے پاس بھی جھوٹ پال پاؤ گے؟ اللہ دیکھتا ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ دیکھتا ہے, مدرسے میں بھی تو گھر میں بھی. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے گھر میں تو اللہ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ دوسری بات, ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم طالب علم ہی بن کر رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم سے یہ طالب علم والا ہی لباس رہے. کیا ہے؟ سر میں ٹوپی, جسم میں پیران اور لنگی اور پاجامہ. یہ کس کا ہے؟ طالب علم کی کیا ہے؟ پہچان ہے. آپ لوگ گھر جاتے ہیں تو پہچان میں ہی نہیں آتا ہے کہ یہ پڑھنے والا مدرسہ جامعہ مصباح العلوم کا بچہ ہے یا اسکول سے آیا ہے. ہر ایک کی شرٹ پینٹ اور نہ جانے کیا کیا کپڑا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. کیا پہنیں گے؟ مدرسے والا ہی لباس پہنیں گے انشاءاللہ. اور بچیاں کام دنیا میں کہیں بھی کریں, سر سے اوڑھنی اترنے نہ پائے. یہ اسلام کی شعار ہے. آپ کو دیکھ کر کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ مسلمان کی گھر کی بیٹی ہے, ایسا نہ سمجھے کہ کسی چمار کی بیٹی ہے. کیا نام لے کے میں بتاؤں؟ وہ وقت ختم ہو گیا. آپ کے پینٹ شرٹ اوڑھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. دنیا میں کوئی دیکھے نہ دیکھے, خدا دیکھتا ہے. خدا نہیں. بتائیے, بعد میں بھی جانے سے اگر آپ سر پہ اوڑھنی رکھ لیں تو کئی کلو وزن ہے بھائی اوڑھنی؟ کئی کلو وزن ہے رونق؟ اس لیے پردے کا بھی لحاظ ہو. ابھی سے عادت ڈالیے, ابھی سے ڈالیں گے انشاءاللہ. نماز کی پابند تو آپ لوگ کرتے ہی ہیں. رمضان آ رہا ہے, قرآن پڑھیں گے ہی. دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ہر حال میں ماں باپ کو راضی رکھیں گے. کیا بھائی؟ کس کو راضی رکھیں گے؟ مدرسے میں تھے تو استاد کے ڈر سے ہمیشہ بالکل کیسا ایسا ناچتے تھے جیسا شیر ناچتا ہے. کس میں ناچتا ہے کہ نہیں؟ پنجرے میں یا سرکس میں. لیکن وہاں کوئی تم کو مارنے والا تو نہیں ہوگا. ماں باپ کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھنے کا, جیسا ماں باپ چاہے گا ویسا کریں گے تو بدمعاشی کریں گے. لیکن تم لوگ گھر جاؤ گے تو تمہارے ماں باپ گالی سنیں گے. نہیں گالی سنیں گے. اب تم جا کے گاؤں کے بچے کے ساتھ لڑائی کرو گے. لڑائی کرنے کے بعد گاؤں کا بچہ تم کو گالی دے گا. تو تم کو گالی دینے کا مطلب یہ تمہارے ماں باپ گالی نہیں سنا. ارے بول. تو گالی کب نہیں ماں باپ کو سناؤ گے؟ جب لڑائی نہیں کرو گے تب نا, چوری نہیں کرو گے تب نا, بدمعاشی نہیں کرو گے تب نا. تو ماں باپ راضی رکھنے کے لیے کئی کام چھوڑنا ہوگا. لڑائی چھوڑنا ہوگا, بدمعاشی چھوڑنا ہوگا. ماں باپ جو کام کہے اس کو کرنا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ؟ ماں باپ کے حکم کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. دنیا میں کہیں بھی رہو جھوٹ نہیں بولیں گے. دنیا میں جھوٹ نہیں بولیں گے. سمجھ میں آیا؟ چاہے جان جائے یا رہے, جھوٹ جان جائے یا, میں یہ نہیں کہہ رہا. الصدق ینجی والکذب یہلک. آدمی سچ بولتا رہے کہیں ہلاک نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور جھوٹ 1000 بول لے کہنے کی پکڑا جائے گا. اصلیت کھلے گی, اصلیت کھلے گی. اور جب اصلیت کھل جائے گی تو پھر اس دن رسوا ہوگا. کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا. اس لیے جھوٹ نہیں بولیں گے. نہیں بولیں گے انشاءاللہ. ہاں, کیا چیز ہو گئی؟ اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اس خالی وقت میں جب بھی آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, جو بھی کریں, سب کے لیے دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ سب کے لیے دعا کریں گے. کریں گے نا انشاءاللہ.